أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. اس شخص سے کون زیادہ بات میں سچا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھائے. فقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ بھی کہے کہ میں اسلام لانے والوں میں مسلمان ہوں. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو اچھائی کے ساتھ کہ جو دشمن ہے تمہارا وہ تمہارا گرویدہ اور جانثار بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حسن کے متعلق، احسان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ حسن کس چیز میں ہے. حسن قرآن میں ہے، حسن شریعت میں ہے، حسن دین میں ہے، حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہے. اگر اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، تصنع اور بناوٹ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا ہو، تو وہی عمل جو ہے وہ انسان کے لیے بہترین عمل ہے اور وہی اس کا حسن ہے. قرآن پر عمل کرنا یہی اس کا حسن ہے. دین اسلام پر عمل کرنا یہی حسن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اس طریقے کے مطابق ادا کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو آپ نے عمل کیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی بڑا انسان نہیں ہے. آپ نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، برحق ہے، اور وہی معیار نجات ہے، اور وہی اسلام اور مسلمان ہونے کا ایک سبب ہے اور نشانی ہے. تو فرمایا کہ دین اسلام جو ہے اس میں نیک اعمال جو ہیں وہ حسن پیدا کرتے ہیں. یعنی دین اسلام کیونکہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ پاک جو دین دیتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، جو احکام نازل کرتے ہیں، وہ باعث رحمت اور باعث برکت ہوتے ہیں. ان میں کسی قسم کی حسن کی اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس میں تصنع اور بناوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح کر لیں تو یہ اچھا ہو جائے گا، اس طرح کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. فرمایا نہیں، جو اللہ نے آسمان سے پیغمبر علیہ السلام کو دین دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، وہی اسی پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا، یہی عمل کا حسن ہے، یہی دین کا حسن ہے، یہی پیغمبر کی سنت کا حسن ہے. پیغمبر کی سنت کے خلاف کوئی کام بھی کیا جائے تو اس میں حسن نہیں رہے گا. دیکھو جس طرح کے انسان ہے، انسان کے جسم جو ہے اس کا حسن جو ہے یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ میری بڑی اچھی اعضاء ہیں، چہرہ میرا اچھا ہے. یہ تو جسم کے سامنے حصہ جو ہے یہ اس کا حسن ہے. ایک دل ہے جو اندرونی اس کا حصہ ہے.
اگر اس میں اچھائی ہوگی، اس میں الوہیت ہوگی، اس میں خدا کا ڈر اور خوف ہوگا، اس میں پیغمبر علیہ سنت کی اطاعت اور تابعداری کا جذبہ اور ایمان ہوگا، تو وہی اس کا حسن ہے۔ تو گویا کہ فرمایا تو احسنو، یعنی شریعت پر عمل کرو، یہ سب سے بہت بڑا حسن ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ انت مدلہ کا انت راہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ میں یہ ایبلٹی، اگر آپ میں یہ طاقت، اگر آپ میں وہ چیز اور حسن پیدا نہیں ہوا تو کم از کم یہ تو خیال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ میں یہ بات چیز پیدا ہو جائے گی تو یہی سب سے حسن ہو جائے گا، یہی عمل کا حسن ہو جائے گا کہ اللہ کی عبادت کرنا اس طریقے سے کہ گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ عمل میں پیدا کرنا یہی ہے۔ فرمایا دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان ناراض ہے، اس کو دکھ نہیں دینا، اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا، بلکہ اس کو قریب لانے کے لیے۔ قریب لانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھی بات کے ساتھ، اچھی بات یعنی جس میں حسن ہو، جس میں تصنع اور بناوٹ نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اخلاقی پہلو آپ اس کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا گرویدہ اور آپ کا دوست مان جائے اور آپ کا جان نثار بن جائے۔ اسی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ ایسا جو آپ کا دوست بن جائے اور آپ کا جان نثار بن جائے۔ تو عمل میں حسن پیدا کرنا یہ ہے کہ سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق عمل کیا جائے تو یہی عمل میں حسن ہے۔ تو حسن دین کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمل نہ کرو تو گویا کہ وہ علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک گدھا ہے، وہ خراش کے گھوم رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے یا کیا نہیں کام کر رہا، گویا کہ اس کا کام ہے چکر کاٹنا۔ تو گویا کہ علم کے بغیر سنت اور اللہ کے احکام کے مطابق قرآن کے قانون کے خلاف اگر یہ انسان کام کرتا ہے یا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کہ گدھا خلاف کے گرد گرد چکر کر کے اس کو پتہ نہیں۔ تو گویا قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، شریعت کے مطابق کرنا، یہی حسن ہے اس کا۔ جس انسان نے اس کے مطابق عمل کر لیا، شریعت کے مطابق عمل کیا، نماز کو شریعت کے مطابق ادا کر دیا، اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں کی، اس میں دکھاوا نہیں کیا، اگرچہ ارکان تعدیل سب کچھ ادا کر رہا ہے لیکن پیغمبر کی سنت کے مطابق ادا بھی کر رہا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں دکھاوا ہے، تو وہ عمل قبول نہیں، گویا کہ اس عمل میں حسن نہیں ہوگا۔ حسن کچھ بھی ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کی اسوہ حسنہ یا قرآن کے مطابق یا اللہ کے احکام کے مطابق کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت نبوی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بنے۔ وما علینا الا